بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ نواں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، قوم شعیب علیہ السلام کی دھمکی ہے۔ 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کی داستان شروع ہوئی تھی۔ اب 9ویں پارے کے شروع میں ان کی بقیہ داستان ذکر کر رہے ہیں۔ قوم کے متکبر لوگوں نے کہا کہ اے شعیب علیہ السلام، یا تو تم اور جو تم پر ایمان لائے ہیں سارے ہماری ملت میں واپس آ جاؤ، وگرنہ ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ بالآخر قوم کی سرکشی کی وجہ سے ان پر زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے۔ آگے اللہ پاک ایک دستور بیان کر رہے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ ہے کہ جب کسی قوم کی طرف رسول بھیجتے ہیں اور وہ ان کی بات نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ پہلے ان کو فقر و فاقہ اور بیماری اور کسی مصیبت کے اندر اللہ پاک ان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر انعامات اور مال کی وسعت اور صحت دیتے ہیں تاکہ مصیبت کے بعد آسانی ملنے پر وہ شکر گزار بنے رہیں، لیکن پھر بھی وہ باز نہیں آتے تھے، بلکہ کہتے ہیں کہ زمانہ کی عادت یہی ہے کہ کبھی تنگی اور کبھی آسانی، تو پھر اچانک اللہ تعالیٰ ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں۔ آگے داستان ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآیاتنا الى فرعون وملئه، یہاں سے لے کر کئی آیات تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تفصیلی واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ مقابلہ ہوا اور فرعون سے گفتگو ہوئی، اور فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے موسیٰ علیہ السلام کو فتح عطا کی ہے، جادوگروں کو ناکام کر دیا ہے۔ پھر وہ سارے کے سارے جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ معجزات کا ذکر ہے آگے، فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے دیے ہیں۔ ایک ید بیضاء کہ اپنا ہاتھ بغل کے نیچے رکھتے اور پھر نکالتے تو ایسے چمکتا جیسے سورج چمکتا ہے، اور دوسرا عصا کہ موسیٰ علیہ السلام پتھر پر مارتے تو پانی کے چشمے بہہ پڑتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف آئے ہیں اور دعوت دی ہے، انہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تو ان پر کئی قسم کے عذاب آئے ہیں۔ آگے مختلف عذابوں کا ذکر ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ۔ یہاں پر 5 عذابوں کا ذکر ہے۔ ایک طوفان آیا اور ٹڈی دل کا عذاب اور چچڑیاں اور جوؤں کا عذاب اور مینڈکوں کا عذاب اور خون کا عذاب۔ آگے پھر قوم کی اپیل ہے، وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، کہ جب ایک عذاب آتا تو وہ کہتے اے موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اگر یہ ٹل جائے تو آپ کی بات مان لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے، عذاب ٹل جاتا، یہ پھر سرکشی کرنا شروع کر دیتے تھے، اور پھر دوسرا عذاب آتا تو پھر یہ کہتے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرو آپ کی بات مان لیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے، عذاب ختم ہو جاتا تو پھر سرکشی کرنا شروع کر دیتے تھے۔ آگے ضابطہ حیات ہے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر گئے تو فرعونیوں نے ان کا پیچھا کیا اور وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ ہمیں کوئی ضابطہ حیات، شریعت یا دستور خداوندی ہمیں چاہیے کہ جس کے مطابق ہم زندگی گزار سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہ کوہ طور پر 30 دن کا قیام فرمائیں، پھر مزید 10 دن بڑھا دیے۔ آگے دنیاوی اور
اخروی سزا کا ذکر، ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا کہ میری قوم کی اصلاح کرتے رہنا اور انہیں سمجھاتے رہنا، مگر قوم شرک کے اندر مبتلا ہو گئی، انہوں نے ایک بچھڑا بنا لیا، ان کو معبود بنا لیا۔ آگے امام الانبیاء علیہ السلام کے اوصاف، الذین یتبعون الرسول النبی الامیہ، پہلی صفت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام آپ رسول ہیں، اور رسول ایسے پیغمبر کو کہتے ہیں کہ جو نئی شریعت لے کر آئے، اور دوسری صفت یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، اور تیسری صفت کہ آپ علیہ السلام کی امی ہونے کی ہے، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا تذکرہ تورات اور انجیل کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو خطاب بھی ہے کہ آپ علیہ السلام کے قوم کے جو لوگ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوں گے، ان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے میں ہی ہوگی۔ آگے ختم نبوت پر دلیل ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اس آیت میں نبی علیہ السلام کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اعلان عام کے ذریعے لوگوں کو بتلا دیں کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آگے یہود کی بقیہ داستانیں ہیں، وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا۔ آگے درمیان میں نبی علیہ السلام کی عمومی بعثت اور ختم نبوت کا بیان تھا۔ اب یہاں سے لے کر کئی آیات تک، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے یہودیوں کے حالات ہیں۔ آگے عہد الست وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ ان گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا کہ جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا تو وادی نعمان میں جو عرفات کے اندر واقع ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک پیدا ہونے والی انسانیت کی روحوں کو جمع کیا، اور چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں تھی، اور پھر ان سے عہد و پیمان لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، تو سب نے اقرار کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ آگے بلعام بن باعورہ کا واقعہ ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ قوم جبارین سے جہاد کریں، تو جبارین نے بلعام بن باعورہ سے درخواست کی کہ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کریں کہ وہ واپس ہو جائیں۔ اس نے یہ کہہ کر بد دعا کرنے سے انکار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے ساتھ فرشتے ہیں، لہٰذا میں بد دعا نہیں کرتا۔ قوم نے بار بار اصرار کیا، بالآخر انہوں نے اس سے بطور رشوت بھاری رقم دی۔ اب اس نے بد دعا کی، اور جو الفاظ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بد دعا خود اپنی قوم جبارین کے لیے نکلے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے دین اور دنیا برباد ہو گئے، اور زبان اس کی لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے کتے کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ کتے کے اوپر وزن ہو تب بھی ہانپتا ہے، وزن نہ ہو تب بھی ہانپتا ہے۔ یہ بھی ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس علم ہو تب بھی فائدہ نہیں ہے، علم نہ ہو تب بھی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ علم غیب اللہ تعالیٰ کی ذات کا خاصہ ہے، قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، قیامت کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہاں اس مشرکانہ عقیدے کی تردید اللہ پاک نے فرمائی۔ امام کے پیچھے مقتدی خاموش رہیں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ قرآن کریم کا موجب رحمت ہونا اس وقت ہوگا جب اس کی قرأت کے وقت آداب کا لحاظ رکھا جائے۔ آگے جہری اور سری نماز، اس آیت کا تعلق نماز کے ساتھ ہے، اور پورا قرآن کریم سورۃ فاتحہ سے لے کر
سورۃ الناس تک 114 صورتوں کا نام ہے۔ نمازیں دو طرح کی ہیں، ایک نماز جہری ہے جیسے فجر، مغرب اور عشاء، اور دوسری نماز سری ہے جیسے ظہر اور عصر۔ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دو دیے ہیں، ایک فاستمعوا لہ کہ جب امام اونچا پڑھے تو ان نمازوں کے اندر بلند آواز سے بلند ہو تو مقتدی کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں، اور انصتو کہ جب امام سری نمازوں میں یعنی ظہر اور عصر میں آہستہ قرأت کرے تو اس کی آواز سنائی نہ دے رہی ہو تو مقتدیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ خاموش رہیں۔ انفال یہ نفل کی جمع ہے، اور نفل زائد چیز کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد مال غنیمت ہے کہ جو میدان جنگ کے اندر ملتا ہے۔ آگے مال غنیمت کا حکم ہے، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول۔ غزوہ بدر کے موقع پر فتح کے بعد مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اختلاف واقع ہوا تھا، تو اس آیت میں اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ مال غنیمت کے فیصلے کا اختیار اللہ اور اس کے رسول کو ہے۔ آگے مومنین کی صفات ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ پہلی صفت ایمان والے کی خوف خدا ہے، اور دوسری صفت اللہ کے تلاوت کے ذریعے اپنے ایمان کو بڑھاتے ہیں، ایمان میں ترقی کرتے ہیں، اور تیسری صفت ایمان والے کی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں۔ توکل کا معنی اسباب اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اور شریعت میں تعطل نہیں بلکہ توکل ہے۔ اور چوتھی صفت اقامت صلاۃ ہے، یعنی فرائض، واجبات اور سنن آداب کا خیال کرنا، اور پانچویں صفت اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ آگے غزوہ بدر کی تفصیلی داستان ہے، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، یہاں سے غزوہ بدر کی تفصیلی واقعات اللہ پاک بیان کر رہے ہیں۔ آگے میدان جنگ میں کامیابی کے اصول ہے کہ 5 اصول ہے کہ میدان جنگ میں پیٹھ نہ پھیریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، کہ جب کافروں سے تمہارا آمنا سامنا ہو جائے اور وہ آ رہے ہوں سامنے تو ان کو پیٹھ مت دکھاؤ۔ نمبر 2، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اور نمبر 3، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کریں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اور نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی نہ کریں، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم، اور نمبر 5 ہے تقوی اختیار کریں، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اور آخر میں اللہ پاک کفار کے لیے ترغیب اور ترہیب، قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ اب ان کے مقابلے میں 9ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کفار کو ترغیب دے رہے ہیں کہ کفار اپنے کفر سے اب بھی باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور ترہیب بھی ہے اگر وہ باز نہ آئیں تو اللہ تعالیٰ کو کوئی نیا قانون بنانا نہیں پڑے گا، بلکہ جو قانون جاری ہو چکا ہے ان پر بھی جاری ہوگا، یعنی دنیا میں بھی ہلاک اور برباد، اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔